بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم جماعت نہم کی اردو کی جو کتاب ہے اس میں میر تقی میر کی غزل شامل ہے۔ تو یہ غزل میرے خیال میں 11ویں جماعت میں بھی ہیں اور جماعت نہم میں بھی ہیں، تو دونوں کے لیے آپ اس شرح کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس غزل کا جو پہلا شعر ہے، جو مطلع ہے، اس پر ہم بحث کریں گے۔ میں پہلے چینل پر ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ جب ہم شعر کی تشریح کرتے ہیں تو ان کے شعر کی تشریح کے لیے کیا کیا لوازمات اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے ایک شعر کی شرح جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ مکمل حوالہ دینا چاہیے، شعر کو سمجھنے کے لیے 2-3 دفعہ پڑھنا چاہیے، مشکل الفاظ کے معنی معلوم ہونے چاہیے، اس میں شعر میں جو علم بیان، علم بدیع استعمال کیا گیا ہے تو اس کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم کسی اور شعر کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، کسی کا قول بھی لکھ سکتے ہیں، قرآن آیات بھی لکھ سکتے ہیں اگر وہ اس شعر کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور زبان کا بھی شعر لکھ سکتے ہیں، جیسے اردو میں ہم پشتو کا شعر لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہو، تو ترجمہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ فارسی کا شعر آپ لکھ سکتے ہیں، عربی کا شعر آپ لکھ سکتے ہیں۔ آ جاتے اپنے لیکچر کی طرف۔ شعر نمبر 1 ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا مطلع ہے۔ حوالے شعر کے آنچہ فقیرانہ یعنی فقیروں کی طرح، صدا یعنی آواز۔ صدا اگر سین کے ساتھ ہے تو وہ ہمیشہ ہے، اگر سواد کے ساتھ ہے تو پھر اس کے معنی ہوں گے آواز۔ حوالے شعر ہے، شاعر کا نام میر تقی میر، صنف نظم جو ہے وہ غزل ہے، ماخذ جو ہے انتخاب کلام میر اور سے جو ہے یہ لیا گیا ہے۔ اچھا، شرح کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ میر تقی میر نے بڑی مہارت سے اس شعر میں 2 صنعتوں کا استعمال کیا ہے، یعنی اس شعر میں 2 صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب وہ صنعتیں کون کون سی ہیں؟ اگر ہم نے صنعتیں پڑھی ہیں تو پھر ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں، اور تمام صنعتیں چینل پر دی گئی ہیں، آپ وہاں سے نوٹ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے صنعت مراعات النظیر۔ مراعات النظیر وہ صنعت ہوتی ہے جب ہم شعر میں کسی ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اسی مناسبت سے اور چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اور جس میں کوئی تضاد نہ ہو۔ جیسے میر تقی میر کا ایک شعر ہے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ اس میں دیکھیں پتا، بوٹا اور باغ کا جو ہے باغ اور گل، یہ مراعات النظیر ہے، ان تمام چیزوں کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ تو صنعت مراعات النظیر جو ہے اس میں کون کون سی صنعت مراعات النظیر اگر ہم لفظوں میں دیکھیں تو فقیرانہ، صدا اور دعا، تو یہ صنعت مراعات النظیر۔ اور دوسری ہے صنعت تضاد۔ صنعت تضاد وہ صنعت ہوتی ہے جس میں شاعر شعر میں کوئی 2 اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے معنی الٹ ہو، متضاد، جیسے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہیں، تو اس میں صبح اور شام جو ہے تضاد ہے۔ تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ آئے اور چلے یہ صنعتی تضاد۔ اچھا، آگے دیکھیں، میر تقی میر نے بڑے ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی کم عمری کا ذکر کیا ہے، یعنی بنیادی طور پر وہ اس شعر میں یہی چیز کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ شرح ہے جو میری ذہنیت کے مطابق ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب شاعر اس میں اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ یہ شعر کوئی بھی جو ہے اپنی ذہنیت کے مطابق جو ہے لے سکتا ہے اور آپ کو الگ تشریح کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ اچھا، تو اب دیکھیں یہاں کہ میر تقی میر نے بڑے ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی کم عمری کا ذکر کیا ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں ساری زندگی دکھوں، مصیبتوں اور غموں میں گزاری، تو مجھے ہر وقت ناکامی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے میری نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان دنیا میں تھوڑی مدت کے لیے آتا ہے، لہٰذا اس مختصر عرصے میں
لوگوں کو خوش رکھنا اور انہیں دعائیں دینا ہی بہتر ہے۔ یعنی کہ میر کہنا چاہتے ہیں کہ میں فقیر کی طرح دنیا میں آیا، اپنے حصے کا رزق کھایا، اپنے حصے کی زندگی جی لی، اور اب میں دوسروں کو دعائیں دیتا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اسی خیال کو اچھا یہ شرح ہو گئی کہ میر تقی میر اس میں کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں فقیر کی طرح دنیا میں آیا، اپنی زندگی گزاری، جو میرا رزق ہوا میں نے کھایا، کسی کو خوش رکھا، کسی کو خوش نہیں رکھا، اور اپنا جو ہے زمانہ، اپنا وقت جو ہے دنیا میں پورا کر کے سب کو دعائیں دیتا ہوا میں اب واپس جو ہے جا رہا ہوں۔ اچھا اس خیال کو سیماب اکبر آبادی نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ایک اور شاعر ہے سیماب اکبر آبادی، اس میں دنیا کی بے ثباتی کا چون کے ذکر کیا گیا ہے، تو وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ دنیا ہے خواب، حاصل دنیا خیال ہے، دنیا ہے خواب، حاصل دنیا خیال ہے، انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں۔ تو اس شعر کا جو ہے مرکزی خیال جو ہے وہ اس شعر سے مل جاتا ہے، تو اس میں نے اس شعر کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بھی بہت سارے اشعار کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم دوسرے شعر پر دوبارہ بحث کریں گے، تب تک اللہ پامان، خدا آباد۔